بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ 10 محرم الحرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، پیارے نواسے، اپنی جان و مال آل اولاد اللہ کے راستے میں روزہ رکھ کر قربان کی. تو پھر ہم کیوں نہ سنت رسول کو اور سنت حسین رضی اللہ عنہ کو 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھ کر زندہ رکھیں اور اپنے نفس کی خواہشوں کو اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کریں. عبرت اور 100,000 عبرت کا مقام ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کا دم بھرنے والے اس دن، جو کہ عبادات اور روزے کے لیے مخصوص ہونا چاہیے تھا، اللہ آپ کے لیے مخصوص کر رکھا ہے. سوچئے، امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کی رات اور وقت شہادت کا دن یاد الہی میں گزارا. آپ اور آپ کے معصوم ساتھی بھوکے پیاسے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے. افسوس، صد افسوس کہ ہم کتنے بدبخت اور کتنے نالائق ہیں. ہم کتنے بدبخت اور کتنے نالائق ہیں کہ اس دن طرح طرح کے لذیذ کھانوں سے اپنے حلق و وہن کی ضیافت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا حق ادا کر دیا. سن لو اور یاد رکھو کہ تمہارے اعمال ہمارے اعمال مقصد شہادت حسین رضی اللہ عنہ اور روح شہیدان کربلا کے بالکل منافی ہے اور سخت سے سخت عذاب کے موجب ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اسوہ، ان کا تقویٰ و طہارت ہے. ان کی زندگی متقیوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کی زندگی تھی. ان کی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک سے خوف کی جھلک نظر آتی ہے. سفر و حضر میں، شب و روز میں ان کی زندگی تقویٰ پر ہے. اور قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے، اللہ پاک کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اپنے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرح آپ بھی راتوں کو جاگنے والے اور اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے تھے. جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ میدان جہاد میں صف اول کے مجاہدین میں تھے، اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی جہاد اسلام میں بہت آگے رہنے والے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں افریقہ کے تپتے ہوئے ریگستانوں اور کوہستانوں میں اپنے بزرگ بھائی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے تشریف لے گئے اور جہاد کا فرض ادا کیا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے دشمنوں نے گھیر لیا تو آپ اپنے بزرگ بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر پر پہرا دیتے رہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جگربند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بھی تقویٰ میں آپ ہی کے مثل تھے. خلیفہ اموی آپ کے احترام اور عوام میں مقبولیت پر انگشت بدندہ رہ گیا. آپ کا تقویٰ و طہارت ضرب المثل ہے. آج اسلام کے ہر فرزند کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اسوہ کو اپنانے کی فکر کرنی چاہیے کہ تقویٰ ہی انسانوں کو اللہ پاک کے نزدیک ہے اور اللہ پاک کے نزدیک محبوبیت کا درجہ عطا کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی تقویٰ عنایت فرمائے، آمین. مالی اعتبار سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے جیسی فارغ البالی عطا فرمائی تھی، اسی فیاضی سے آپ اس کے راستے میں خرچ بھی کیا کرتے تھے. کوئی سائل، کوئی مانگنے والا آپ کے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتا تھا. ایک مرتبہ ایک سائل مدینے کی گلیوں میں پھرتا پھراتا آپ کے درد دولت پر پہنچا. اس وقت آپ نماز میں مشغول تھے. سائل کی صدا سن کر جلدی جلدی نماز ختم کر کے باہر نکلے. سائل پر فقر فاقے کے آثار تھے. اسی وقت خادم کمبر کو آواز دی. کمبر حاضر ہوا. آپ نے پوچھا، ہمارے اخراجات میں سے کچھ باقی رہ گیا ہے؟
تنبور نے جواب دیا آپ نے 200 درہم اہل بیت میں تقسیم کرنے کے لیے دیے تھے، وہ ابھی تقسیم نہیں کیے گئے۔ فرمایا انہیں لے آؤ، اہل بیت سے زیادہ حقدار ایک شخص آ گیا ہے۔ چنانچہ اسی وقت وہ 200 درہم کی تھیلی منگوا کر سائل کے حوالے کر دی اور معذرت کی کہ اس وقت ہمارا ہاتھ خالی ہے، اس لیے اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکتا۔ دیکھا آپ لوگوں نے میرے ویورز، یہ تھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی فیاضی، اور ہم لوگ کیسے مکھنچو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف کیوں آواز اٹھائی اور کیوں اس کے خلاف کھڑے ہوئے؟ بہت سے لوگ کو مطالعہ نہیں ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا، تو سوچتے ہیں کہ کیوں اس کے خلاف امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے یزید کے خلاف۔ تو اس کی وجہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ کربلا پہنچنے سے پہلے مقام بیسر میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا۔ لوگوں، کیا خطبہ دیا آپ رضی اللہ عنہ؟ یا لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے ایسے بادشاہ کو دیکھا جو ظالم ہے، اللہ پاک کی حرام کی چیزوں کو حلال کرتا ہے، اللہ پاک کے عہد کو توڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہے، اور دیکھنے والوں کو اس پر اپنے قول و عمل سے غیرت نہیں آتی، دیکھنے والوں کو غیرت نہیں آتی، تو اللہ پاک کو حق ہے کہ اس بادشاہ کی بجائے اس دیکھنے والوں کو جہنم میں داخل کر دے۔ تم اچھی طرح سمجھ لو کہ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت قبول کر لی ہے اور حق کی اطاعت چھوڑ دیا ہے، اور زمین پر فتنہ فساد پھیلا رکھا ہے، حدود الہی کو معطل کر رکھا ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، اللہ پاک کی حرام کی چیزوں کو حلال اور اس کی حلال کی چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھے ان باتوں پر غیرت کرنے کا زیادہ حق ہے۔ یہ وجہ تھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی یزید کی مخالفت کرنے کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میں وقار و سکینت کے باوجود تمکنت اور خود پسندی میں مطلق نہ تھی، تمکنت اور خود پسندی مطلق نہ تھی، بالکل نہیں تھی، اور آپ حد درجہ خاکسار اور متواضع تھے، ادنا سے ادنا شخص سے بے تکلف ملتے تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی کام سے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ فقراء کھانا کھا رہے تھے، فقیر لوگ، غریب لوگ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر انہوں نے دعوت دی، مدعو کیا۔ ان کی درخواست پر آپ سواری سے اتر پڑے اور کھانے میں شرکت کر کے فرمایا، کیا فرمایا آپ رضی اللہ عنہ نے؟ تکبر کرنے والوں کو اللہ پاک دوست نہیں رکھتا، تکبر کرنے والوں کو اللہ پاک دوست نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اس لیے اب تم بھی میری دعوت قبول کرو، اور ان کو گھر لے جا کر کھانا کھلایا۔ ایک دن امام حسین رضی اللہ عنہ کی کنیز نے پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ خدمت بابرکت میں پیش کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے سونگھ کر کنیز کو آزاد کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پھولوں کے عوض ایسی گراں بہا کنیز کو آزاد کر دیا؟ جواب میں فرمایا، انس کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ پاک اپنے مقدس کلام میں فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی تحفہ بھیجے تو تم بھی اس جیسا یا اس سے بہتر تحفہ بھیجو، اور میرے نزدیک بہتر تحفہ یہی ہے کہ میں اسے آزاد کر دوں۔ اللہ پاک ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اسوے سے سبق حاصل کرنے کی اور آپ رضی اللہ عنہ جیسا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، نہ کہ یہ جو لہو لعاب سب شروع کر دیے ہم لوگوں نے، اللہ پاک ان سب لہو لعاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوئی تو اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب میں ان باتوں کو شیئر کیجیے تاکہ نورانی ماحول بنے،
برکتوں والا، اللہ پاک کی رحمتوں کو متوجہ کرنے والا ماحول بنے، دین زندہ ہو، بے دینی ختم ہو، سنتیں زندہ ہو، بدعات و خرافات ختم ہو، اور اللہ پاک کو ہم سے پیار آ جائے، اور اللہ پاک اپنی خصوصی رحمت امت پر نازل فرمائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ مقصد ہے ہماری دنیا میں آنے کا، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔